فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما ہر طرح کی بڑائی حمد و ثنا تحمید و تمجید کے کلمات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اللہ رب العالمین تمام عیوب و نقائص سے مبرہ منزہ اور پاک ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں زمین انسان کو پیدا کیا اور انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا اور اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت بخشی اور نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کا شرف بخشا۔ میرے دین اور دلی بھائیوں، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ ماہ سفر ہے اور اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں بہت سارے بدعات، خرافات، رسومات اور توہمات لوگوں نے جو ایجاد کر چکے ہیں، میں نے مناسب سمجھا کہ اس مہینے کی مناسبت سے اسی موضوع کو اٹھایا جائے، لیکن اس مہینے کے ان بدعات و خرافات کو سمجھنے سے پہلے اسلام کے کچھ بنیادی عقیدے ہیں، ان کو سننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ چنانچہ نفع و ضار کا مالک، فائدہ پہنچانے والی ذات اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ کے علاوہ چاہے وہ پیر ہوں، فقیر ہوں، مرید ہوں، مرشد ہوں، بزرگ ہوں، ابدال ہوں، کتب ہوں، نبی ہوں،
یہ سب جو ہے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، وہ بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ نے تو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا لا املک لکم لنفسی نفعا و ضرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ، اگر میں جانتا ہوتا، غیب کا علم اگر مجھے ہوتا تو میں اسی صورت میں بہت ساری بھلائیوں کو اکٹھا جمع کر لیا ہوتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، لیکن میں لوگوں کو ڈرانے اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کر دی اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوایا کہ آپ بھی کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو ایسی صورت میں بہت ساری بھلائیوں کو آپ اکٹھا کر لیتے، یا اسی طریقے سے آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ جیسے جنگ احد کے موقع پر آپ کے دندار مبارک پہ شہید کر دیے گئے، اسی طریقے سے کھانے میں جو زہر ملا دیا گیا، اسی طریقے سے ایک دیوار کے کنارے جو آپ کو بیٹھا دیا گیا تاکہ اوپر سے پتھر پھینک دیا جائے اور آپ کا جو کام تمام کر دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی اگر آپ کو جو غیب کا علم ہوتا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو حصول منفعت کے لیے دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کا ارشاد فرمایا ہے قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ارادنی اللہ بضر فلا کاشف لہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے کوئی ایسا نہیں ہے اس کو دور کر سکے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ رب العالمین کسی کو فائدہ دینا چاہے اپنی رحمت خاصہ سے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، اللہ ہی پر جو ہے بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اسی میں بھی اللہ رب العالمین یہی فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچ سکتی مگر اتنی جتنا اللہ رب العالمین نے ہماری مقدر میں رکھ دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ ہی پر جو ہے توکل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، چوتھی آیت ہے یہ سورہ حدید کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا من کتاب من ابناء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی مصیبت دنیا میں اس زمین پر نہیں اترتی جس کو اللہ رب العالمین نے لکھ کر کے نہ رکھا ہو۔ اسی طریقے سے آپ کی جان میں چاہے بیماری ہو، تھکان ہو، پریشانی ہو، دقتوں کا سامنا کرنا پڑے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں کہ یہ مصیبتیں آپ پر آئیں گی۔ ان چاروں آیتوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ یقیناً نفع و ضار کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی نفع و ضار کا مالک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَمْ يَجْتَمِعُوا، جان لو کہ اگر پوری امت جمع ہو جائے اس بات پر کہ آپ کو یہ فائدہ پہنچائیں گے لیکن وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے آپ کے حق میں لکھ دیا ہے، یعنی آپ کے حق میں، آپ کی قسمت میں، آپ کی تقدیر میں، آپ کے نصیبے میں جو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے اس سے زیادہ کوئی تکلیف پوری امت اگر مل جائے تو نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی آپ کو جو فائدہ پہنچانا چاہے، پوری امت جو فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ رب العالمین جو فائدہ پہنچانا چاہے تو ایسی صورت میں آپ کو اتنا ہی فائدہ پہنچے گا جتنا اللہ رب العالمین چاہے، یعنی اللہ جتنا چاہے گا اتنی ہی آپ کو جو فائدہ پہنچے گا، اللہ جتنا چاہے گا اتنا ہی آپ کو جو نقصان پہنچے گا، اس سے بڑھ کر کے کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ قدیم زمانے میں بھی اور دور جدید میں بھی ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا ہے، نحوست کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ جو کاروبار شروع کرنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں یہ مہینہ
جو بڑا منحوس ہے، اس میں اگر تم جو ہے کاروبار کرو گے تو خسارے میں رہو گے، نقصان میں رہو گے اور بے برکتی کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے لوگ اس مہینے میں نکاح اور بیاہ کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ جو بہو آئے گی یقیناً جو منحوس ہوگی، اس لیے جو ہے وہ اس مہینے میں نکاح بھی نہیں کرتے، اسی طریقے سے کاروبار بھی شروع نہیں کرتے۔ جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ سنو، عدوہ کوئی چیز نہیں ہے، اسی طریقے سے بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، الو کا بولنا کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ سفر بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تفصیل یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوہ، یعنی کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، طبی نقطۂ نظر سے کچھ لوگوں کو کچھ بیماریوں کو متعدی مانی جاتی ہے، جس طریقے سے برس کی بیماری ہے، سفید داغ ہے، یہ جو ہے عموماً ایک دوسرے کو جو ہے منتقل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ کھجلی کی بیماری ہے، خارش کی، یہ بھی ایک دوسرے کو لگتی ہے۔ اسی طریقے سے آشوب چشم کی بیماری ہے، یہ بھی بیماری پھیلتی ہے۔ لیکن میرے بزرگوں اور بھائیوں، آپ بارہا دیکھے ہوں گے کہ ایک گھر میں اگر 10 آدمی رہتا ہے، اس میں سے 2-4 کو بیماری لگتی ہے، باقی لوگ اچھے رہتے ہیں، تندرست رہتے ہیں، نہ اس کو جو ہے آنکھ آتی ہے اور نہ وہ برس کی بیماری انہیں لگتی ہے اور نہ یہ کھجلی جیسی بیماری انہیں جو لگتی ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ بیماری اسی وقت متعدی ہوتی ہے جب اللہ رب العالمین کی مشیت ہوتی ہے، جب اللہ رب العالمین چاہتا ہے تب جا کر کے وہ بیماری متعدی ہوتی ہے، ورنہ وہ بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیماری ایک ہی ہے اور ڈاکٹر جو ہے اس کا تجویز بھی کرتے ہیں، دوائی بھی دیتے ہیں، بیماری ایک ہے، لیکن ایک آدمی کو وہ دوائی جو سوٹ کرتی ہے اور دوسرے کو جو سوٹ نہیں کرتی، چونکہ ایک دوائی میں اللہ رب العالمین کی تاثیر ہوتی ہے اور دوسرے کے لیے وہ تاثیر ثابت نہیں ہوتی، اس لیے وہ دوائی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ تو یہ مشیت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے اور اسی طریقے سے یہ تاثیر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، ولا طیرۃ، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بدشگونی ہے کیا؟ بدشگونی ہے کیا؟ میرے بزرگوں اور بھائیوں، بدشگونی یہ ہے کہ آپ نے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیا، عزم مصمم کر لیا، لیکن کچھ کام ایسا جو آڑے آ گیا کہ آپ اس سے باز آ گئے، اس کام کو کرنا جو آپ پسند نہیں کرتے۔ جس طریقے سے پہلے دور میں ایسا تھا کہ اگر لوگوں کو جو سفر کرنا ہوتا تھا تو ایسی صورت میں وہ پرندے کو اڑاتے تھے، پرندے کو اڑاتے تھے، اگر وہ پرندہ دائیں کی طرف اڑتا تھا تو سفر کو جاری کرتا، سفر کے لیے روانہ ہو جاتا تھا، لیکن اگر بائیں کی طرف جو اڑتا تھا تو ایسی صورت میں وہ سفر سے رک جایا کرتے تھے، سفر سے رک جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والا طیرۃ، یہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اسی طریقے سے سفر کے مہینے کو منحوس کہا جاتا ہے، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یقیناً اس مہینے میں بدشگونی لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جیسے 12 مہینے مقرر ہیں، ان میں سے یہ سفر کا مہینہ بھی ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں تک یہ بدشگونی کی بات ہے تو سفر کے مہینے ہی کو نہیں، شوال کے مہینے کو بھی جو لوگ بدشگون کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مہینہ بھی جو ہے نحوست والا مہینہ ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ میرا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا، میری رخصتی بھی یہ شوال کے مہینے میں ہوئی ہے، لیکن بتاؤ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مجھ سے زیادہ کون سی بیوی محبوب تھی؟ یعنی مجھ سے زیادہ کوئی بیوی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہیں تھی، یعنی سب سے زیادہ میں محبوب تھی اللہ کے رسول کے یہاں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب آخری دور سے آپ گزر رہے تھے، مرض موت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اینا غدن، اینا غدن، میں کل کہاں ہوں گا، میں کل کہاں ہوں گا۔ مطلب یہ تھا کہ حضرت عائشہ کی باری کب آئے گی اور میں حضرت عائشہ کے یہاں کب پہنچوں گا۔ میرے بھائیوں کو یہ حضرت عائشہ ہیں
جب آپ منزل موت میں ہیں، سانس اکھڑنے والی ہے، پیالہ میں پانی رکھا ہوا ہے اور آپ اپنے ہاتھ کو پیالے میں ڈالتے تھے اور بھگوتے تھے اور اپنے چہرے کو پوچھتے تھے، اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے ٹھیوڑی کے نیچے اور سینے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رکھا ہوا تھا۔ یعنی حضرت عائشہ سے اتنی محبت تھی آپ کو، اور حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ شوال کے مہینے میں میرا نکاح بھی ہوا اور میری رخصتی بھی ہوئی، اس لیے شوال کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ولا تیارتا، یہ بدشگونی لینا، بدشگونی یہ ہے جس طریقے سے کوئی آدمی گھر سے نکلا اور ارادہ ہے کہ میں آفس جاؤں گا، ارادہ ہے کسی طریقے سے کمپنی میں جاؤں گا، اور سامنے جو ہے آتے ہی بلڈنگ سے اترا ہی تھا کہ فقیر سے ملاقات ہو گئی، کہنے لگا کہ نہیں آج کا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے، جو ہی بلڈنگ سے اترا ہوں مانگنے والے جو ہے حاضر ہو گئے، آج کا دن میرا جو ہے صحیح نہیں ہے، وہیں سے جو واپس چلا جاتا ہے، کام پہ نہیں جاتا۔ یہ بدشگونی ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ راستہ چلتے ہیں، نکل گئے گھر سے، لیکن اگر بلی راستہ کاٹ دیتی ہے بائیں سے دائیں کی طرف چلی گئی یا دائیں سے بائیں کی طرف نہیں چلی گئی، تو آدمی سوچتا ہے کہ نہیں آج کا میرا نکلنا صحیح نہیں ہے، وہ جو ہے گھر میں رکنا پسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بزرگوں اور بھائیوں، بہت سارے لوگ بدشگونی اس بنیاد پر بھی لیتے ہیں کہ گھر میں جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے کہتا ہے کہ اس عورت کی وجہ سے جو ہے نحوست ہے، اسی طریقے سے اس بچے کی وجہ سے نحوست ہے، اس بچی کی وجہ سے جو ہے نحوست ہے۔ یہ تو دور جاہلیت کی بات تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ بہت سارے انبیاء کرام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا بیان کیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی بیان کیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ، یعنی جب ان کے پاس کوئی تکلیف آتی تھی، مصیبت آتی تھی، جب انہیں کوئی اچھی چیز آتی تھی، ایسی صورت میں وہ کہتے تھے کہ یہ میرے لیے ہے، یا ہماری وجہ سے ہمیں یہ خوشیاں ملی ہیں۔ لیکن اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ موڑ دیتے تھے اور کہتے تھے یہ منحوس کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف آئی ہے۔ یہ تو دور جاہلیت کی بات تھی، اور وہ ساری چیزیں ہم لا کر کے جو حاضر کرتی ہے، اس لیے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تِيَارَتَا، یہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا حَامَتَا، یہ الو کا بولنا، الو کا بات کرنا، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ عموماً دیہاتوں میں بھی آپ دیکھیں گے، چونکہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں اور کئی گھر ہوتے ہیں، بیچ میں جو آنگن ہوتا ہے، تو جب الو آ کر کے کسی گھر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو خواتین کہتی ہیں کہ آج جو ہے الو بول رہا ہے، آج لگتا ہے کہ ہمارے لیے تباہی ہے، آج ہمارے لیے پریشانی اور دقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تردید کی ولا حامتا، یہ الو کا بولنا کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفرا، یہ سفر بھی، سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو انکار کیا ہے، لیکن آج اس مہینے میں لوگ جو کاروبار کرنا نہیں پسند کرتے، شادی بیاہ جو ہے کرنا نہیں پسند کرتے۔ میرے بھائیو، سفر ہی نہیں، سال کے پورا سال، اسی طریقے سے مہینہ، اسی طریقے سے ہفتہ، اسی طریقے سے کوئی بھی گھڑی، کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام کر جاتے ہیں تو اللہ کا جب آزاد ہوتا ہے تو اس دن کو ہم منحوس بنا لیتے ہیں۔ اب لوگ جانتے ہیں یہ 26 جولائی جو گیا ہے 2004 یا 2005 میں کافی بارش ہوئی تھی، اور بارش ہونے کی وجہ سے بمبئی جو جلتھل ہو گیا تھا، تو ایسی صورت میں آج کے اخبار والے لکھتے ہیں کہ اللہ کر کے یہ 26 جولائی نکل گیا۔ یعنی وہ 26 جولائی کو جو بارش ہوئی تھی اور تباہی آئی تھی، اس کو لوگوں نے منحوس بنا دیا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے کرتوت کی وجہ سے اور ہمارے ناکامی کی وجہ سے جب اللہ رب العالمین کوئی عذاب بھیجتا ہے، کوئی تباہی بھیجتا ہے، تو ہم اس کو جو منحوس بنا دیتے ہیں، منحوس کرا دیتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ ولا سفر، سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ اغلاب کے پاس جاتے ہیں، اغلاب نہیں سمجھے ہوں گے، اغلاب نجومی کو کہتے ہیں، جو ستاروں کو دیکھ کر کے بتاتے ہیں کہ ستاروں کی وجہ سے یہ بارش ہوئی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ ستاروں کو قسمت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا ستارہ گردش میں ہے، اس لیے کام کے ہاتھ مت لگانا. نجومی یہ بھی ہے، اللہ یہ بھی ہے کہ آدمی جاتا ہے ان کے پاس اپنا ہاتھ دکھاتا ہے، اور ہاتھ دکھانے کے بعد جو لکیریں ہوتی ہیں نا، اسی سے وہ قسمت بتاتا ہے آدمی. آپ کے معاملات میں جو بھی حادثات ہونے والے ہیں، زندگی میں جو بھی پریشانی آنے والی ہیں، وہ ہاتھ کے لکیروں کو دیکھ کر کے جو ہے وہ بتاتا ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کہانت کرتا ہے، کسی عراف کے پاس جاتا ہے اور ایسی جادوگری کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ان ساری چیزوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے رسول کو جو جھٹلاتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 4 چیزیں باقی رہیں گی. اس میں سے یہ کہ قومیت پر بھی فخر کریں گے، حسب و نسب پر تعلق تشریح کریں گے، اور 76 سے جو ہے بارش کے تعلق سے بولیں گے اس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، ستاروں کی وجہ سے جو ہے بارش ہوئی ہے، ایسا لوگ جو ہے بیان کیا کریں گے. میرے بھائی عموماً ایسا دیکھنے میں آتا ہے جب بادل ہوتا ہے آسمان میں تو کالا سا کہیں لٹکا ہوا ہوتا ہے، کہیں کہیں لٹکا ہوا ہوتا ہے، تو دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھی کا سونڈ جو ہے لٹک رہا ہے، یہ پانی اٹھا رہا ہے، اس کی وجہ سے بارش ہوئی، اس کی وجہ سے بارش ہوگی. میرے بھائیوں، یہ سب تباہی ہے، یہ سب بربادی ہے، اور یہ دین سے دوری کا جو ہے نتیجہ ہے. اگر ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے، پڑھنے کی کوشش کرتے، تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے. میرے بھائیوں، جہاں تک بدشگونی کی بات ہے تو لوگ قرآن سے بھی بدشگونی لیتے ہیں، قرآن سے بھی بدشگونی لیتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اچانک جیسے جو ہے قرآن لیا اور کھولا، اور جب قرآن کو کھولا تو اگر دائیں طرف جنت کا لفظ آ گیا تو سمجھتا ہے کہ ہماری تقدیر بہت اچھی ہے، یہ ہمارا کام جو ہے بن جائے گا. اور بائیں طرف اگر جہنم کا لفظ آ گیا تو سمجھتا ہے کہ بہت اچھا ہے. لیکن اگر جہنم کا لفظ دائیں طرف آ گیا اور جنت کا بائیں طرف آ گیا تو پھر اس کا الٹا سمجھنے لگتا ہے کہ میرے لیے تباہی ہے، میرے لیے بربادی، میں تو ناکام ہو جاؤں گا. یعنی آج قرآن بھی محفوظ نہیں رہا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بھی محفوظ نہیں ہے، اس سے بھی جو ہم بدشگونی لینے لگتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، جو لوگ ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے روپیہ نہیں کرتے، کسی دوسرے سے نہیں کرواتے، اور اسی طریقے سے بدشگونی نہیں لیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے. باقی کو مختصر کرتے ہوئے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواب میں دیکھا، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ فلاں نبی ہیں، ان کی یہ امت ہے، یعنی کچھ 9 اور 10 آدمی تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ اس سے بھی کم لوگ ہیں، تو کہا گیا کہ یہ فلاں نبی کے جو امتی ہیں. ایک نبی ایسے بھی آئے ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، ان کے امتی تھے ہی نہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی تعداد دیکھی، تو کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ میری امت ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے. پھر آپ آگے بڑھے تو آپ سے کہا کہ فلاں افق پر دیکھیں، تو بہت بڑی تعداد تھی. پھر جو بائیں افق کی طرف دیکھنے کے لیے کہا گیا، بہت بڑی تعداد تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور ان میں سے 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے. کتنے؟ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. یہ کہہ کر کے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں. صحابہ کرام آپس میں چینی گوئیاں کرنے لگے کہ یہ 70,000 کون لوگ ہوں گے. کسی نے کہا کہ جن کی پیدائش اسلام کی حالت میں ہوئی اور وفات بھی اسلام کی حالت میں ہوئی، وہ یہی نہ ہوں گے. کسی نے کہا کہ یہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں گے. گردی کے الگ الگ رائے یہ لوگ پیش کر رہے تھے. اتنے میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کہنے لگے کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو، کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ نے کہا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ اسی سلسلے میں ہم لوگ آپس میں تبصرہ کر رہے تھے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، جو لوگ رقیہ نہیں کرتے، جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور نہ کرواتے ہیں نہ بدشگونی لیتے ہیں بلکہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کہنا ہی تھا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گیا حضرت قاسم بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجیے تاکہ میں ان 70,000 میں ہو جاؤں، میرے لیے آپ دعا فرما دیں تاکہ اس 70,000 سے میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کی۔ ایک دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے لیے بھی آپ دعا کر دیں تاکہ ان 70 میں میرا بھی شمار ہو جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کا کبھی کاشا وہ کاسا جو ہے سبقت لے گئے، یہ مقام ان کو مل گیا، یہ مرتبہ ان کو مل گیا۔ تو اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے یہ بدشگونی دینا، اسی طریقے سے اللہ کی مشیت کے بغیر بیماری کو جو متعدی ماننا، الو کا بولنا، یہ سفر کو جو بدشگون سے نوحزت والا مہینہ قرار دینا، ان ساری چیزوں سے جو بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ العالمین ہمارے عقیدے کو جو ہے مضبوط فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد